ہماری جو اپوزیشن ہے وہ 4 سال تک خلائی مخلوق اور دھرنوں کے پیچھے اپنی نالائکی چھپاتی رہی، اور حال یہاں تک آ گیا کہ اب جب ہماری حکومت آ گئی ہے تو اتنے ضعیف العقیدہ ہیں جنہوں نے ایک پورا الیکشن ضیاء الحق کی جو کہ ڈکٹیٹر تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد خود کو امیر المومنین نواز شریف نے جب اسلام کے نام پہ ووٹ مانگا تو وہ اس قدر کمزور عقیدے کے ہیں کہ اب جب ہماری حکومت آئی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ جادو ٹونے سے ہے۔ اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ ہماری حکومت صرف انتقام پہ یقین رکھتی ہے، تو یہ اسپیکر صاحب انتقام بھی بڑا کمال ہے۔ جیسے ہی نیب اپنی کارروائی شروع کرتی ہے تو یہاں پہ اپوزیشن بینچز کی طرف سے وکالت شروع ہو جاتی ہے اپنے لیڈران کی کرپشن چھپانے کے لیے، اور جو ان کی شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، کرونا وائرس کا شکار ہیں، جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کا شکار ہیں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحتیاب کرے، تو وہ کہتے ہیں کچھ نالائق نکٹھو اولادیں ہیں جو مزید آگے حکومت چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی بڑے مضحکہ خیز قسم کے بیانات شروع ہوتے ہیں۔ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں گیلانی صاحب، ان کو کرونا وائرس کا ہوا، ایک جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اللہ دونوں کو صحتیاب کریں، جب ان کو کرونا وائرس ہوا تو پہلے آپ کو اسپیکر صاحب پتہ ہے کہ ایک ٹویٹری ہوتی تھی، وہ کچھ عرصے سے خاموش ہے، تو آج کل 2 ٹویٹرز جو ہیں وہ کامیاب ہیں، میدان میں آ گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو لمبی زندگی دیں، اس قدر وہ بے صبرے ہو گئے ہیں کہ ان کے والدین کو خدا نہ خواستہ وہ چاہتے ہیں کہ موت کا شکار ہو جائے، اور ابھی سے ہی انہوں نے اپنے والدین کے لیے قاتل ڈھونڈ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جی نیب، پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت جو ہے وہ ان کی موت کی ذمہ دار ہوگی، تو اللہ معافی دے۔ دوسرا، یہاں پہ جیسی نیب کارروائی شروع کرتی ہے یہاں پہ بھی ان کے اندر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اپنے لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے کہ کون زیادہ محنت کر رہا ہے۔ پچھلے دفعہ جب نیب نے کارروائی شروع کی تو ان کی ایک محترمہ MNA نے ہمارے ایک بڑی سادہ طبیعت کے مالک فہیم خان ہے جو کراچی سے الیکٹ ہو کے MNA آئے ہیں، ان کو موڈا مار کے نیچے گرا دیا۔ ان کی جو دوسری MP تھی وہ باہر جا کے بے ہوشی کی، پنجاب کے اندر پتہ نہیں کیا، واقعی شاید ان کو محبت ہوگی اپنے لیڈران کی کرپشن چھپانے کے لیے، وہ وہاں پہ بے ہوش ہو رہی تھی اور ساتھ بھی سامنے فرما رہی تھی کہ جی کیمرہ میرے اوپر رکھو تاکہ ویڈیو اچھی بن جائے۔ بہرحال وہ تو انہوں نے ہی ثابت کرنا ہے کہ کون زیادہ وفادار ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے 1999 سے لے کر اب تک ہم نے جی ہمارے پاس بہت اچھی بجلی تھی، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب CM پنجاب تھے وہ اس وقت پنکھا لے کے مینار پاکستان پہ کیوں جلا کرتے تھے؟ بجلی تو پھر ان کے اپنے دور میں بھی نہیں تھی، تو جب یہ چلے گئے تو کیا اپنے ساتھ بجلی کو بھی لپیٹ کے چلے گئے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی بیانات بدلتے ہیں، بیانات تو آپ کے بھی تھے، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کے کرپشن کے پیسے نکالوں گا، اگر بجلی 6 مہینے میں نہ آئی تو میرا نام بدل دیں، اگر بجلی 5 مہینے میں نہ آئی تو میرا نام بدل دیں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کیا نام رکھیں، لیکن اینی ہاؤ آپ نے کہا کہ آپ نے 5000 ارب کا جو قرضہ واپس کیا ہے میری حکومت نے، جس کا ہمارے سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ لوگوں نے لیا تو وہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے۔ وہ جو قرضہ ہے تو پچھلی حکومتیں بھی قرضہ لے کے اپنا واپس کرتی رہی ہیں، لیکن اسپیکر صاحب اعداد و شمار تو کچھ اور کہتے ہیں۔ اعداد و شمار تو یہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں 40,000 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ تھا، اب پتہ نہیں اس میں کیا ترقی ہوئی ہے۔ ترقی تو میاں سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز کے کاروبار نے ہی ترقی کی ہے، کیونکہ آپ جون 2019 میں پنجاب کو 9 خرب 153 ارب کا مقروض کر کے چلے گئے، تو یہ تو آپ کی پرفارمنس ہے۔ اسپیکر صاحب آپ جاری رکھیں جی۔ جی آپ کی توجہ چاہیے، تو لہٰذا یہ کووڈ 19 کے اوپر تو سیاست چلتی رہے گی،
لیکن میں چونکہ دنیا کا سب سے بدترین ورلڈ ریسیشن آیا ہوا ہے اور ورلڈ اکانومی کے اوپر بھی سب سے بدترین اثرات ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ 1930 سے لے کر اب کا ورلڈ اکانومی پہ سب سے جو ہے وہ بدترین ریسیشن ہے، تو دنیا کی تمام اکانومی بھی اس سے ڈپریس ہو رہی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میری نسل نے یا مجھ سے پچھلی نسل نے تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی، چونکہ یہ کووڈ-19 کا بجٹ ہے۔ تو اس کووڈ-19 میں اگر آپ دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی نظر لا رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے، اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ، جس کی اکانومی بڑی طاقتور ہے، فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے سپر پاور کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت -2.4 کے اندر چلی گئی ہے، اور ان کی اکانومی میں سے 86 ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یو کی، اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں، اس کی اکانومی کا سائز 20% شرنک ہو گیا ہے۔ ایسے میں ان کے لیے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بوالِ جان بنا ہوا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہکاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا۔ تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔